آج بھی میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو بہت مطلب کلیئرلی واضح کر رہا ہے، اور وی کین سی کہ دو سائڈز ہیں، اور یو ہیو ٹو چوز دوز سائڈز وائزلی. ٹھیک ہے نا، حق کی سائڈ الحمدللہ وہ بھی کلیئر ہے، باطل کی سائڈ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ انسان نے کس سائڈ کو جوائن کرنا ہے. خیر اس سے کیا کیا لیسن ملتے ہیں. تو خیر ابو جہل وہاں پر تھا، وہ بار بار ابو طالب جو تھے انہیں یہی احساس دلاتا تھا کہ کیا تو اپنے باپ کے دین سے ہٹ کے ایک اور دین پر مرے گا. یعنی بار بار ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش، بار بار باپ کا یاد کرانا، بار بار باپ کا یاد کرانا. تو یہی ہے کہ ان پر جو غالب آئی چیز ابو طالب پہ، وہ اپنا جو ٹرائبل ایک پریسٹیج تھی وہ غالب آ گئی. اور اللہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. اس میں ہمارے لیے بہت سے لیسنز ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیروں دعائیں کی، ابو طالب کی ہدایت کے لیے بھی کی ہوں گی، جب وہ فوت ہو گئے تب بھی ڈھیروں دعائیں کی، اور کہا کہ میں اپنے رب سے مانگتا رہوں گا. تو اس کے بعد پھر آیات نازل ہو جاتی ہیں. ایک تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے، اس میں اللہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اپروپریٹ فار دا پروفٹ اور بلیورز آف اللہ اف دے آسک ہم ٹو فرگیو اینی ون ایون دیئر ریلیٹیوز اف دے ڈیڈنٹ ڈائی اپون توحید. یہ زیب نہیں دیتا مومنین کو کہ اگر ان کے کوئی جاننے والا، ایون اگر وہ ان کا رشتہ دار بھی ہے، وہ توحید سے ہٹ کے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کریں. دیکھیں اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ موسٹ جسٹ بھی ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ایک وش ہے، ایک ول ہے، یہ ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں. اللہ کی وش کیا ہے؟ اللہ کی وش یہ ہے کہ تمام انسانیت جنت میں جائے، کامیاب ہو جائے. اس وش کا ایلیمنٹ مرسی میں نظر آتا ہے. اللہ کی مرسی میں اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف ہز انفائنائٹ مرسی وہی بھی بھیجی، انبیاء بھی بھیجے انسانوں کو ریمائنڈ کرانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اتنا زبردست میکینزم رکھا انسان کے اندر جس کو ہم نیچرل انٹویشن کہتے ہیں، ایک سکس سینس کہہ لیں، نیچرل انٹویشن کہہ لیں، نفس امارہ رکھ دیا، حق اور باطل کی پہچان، ضمیر جسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر وہ ایلیمنٹ انسان کو دیا ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے. لیکن یہ کہ انسان کے اوپر پھر ظاہر ہے مختلف لحاف آ جاتے ہیں، بلینکٹس جنہیں میں کہوں گا، کہ جو اس کی بصیرت کو، اس کی سماعت کو جو ہے وہ بلاک کر دیتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں شروع سے بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اپنے اندر ایسے اوصاف رکھنے چاہیے کہ ہم انشاءاللہ حق کو پا جائیں. تو خیر یہ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ول ہے، وش تو چلیں یہ ہے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں، اور اس میں مرسی کا بے انتہا ایلیمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا آسان کیا ہوا ہے جنت کو. ایسی حدیث آپ کو ملیں گی کہ اٹس سو ایزی، لیکن ہماری توجہ نہیں جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے جماعت کے ساتھ، اور مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، اس جگہ بیٹھا رہتا ہے اور ذکر کرتا رہتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. کتنا آسان ہے معافی طلب کرنا. ٹھیک ہے نا، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں؟ ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں. کیا ہے 5 منٹ بیٹھ جائیں گے، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر، اس کو معاف کر دے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح دیکھیں سبحان اللہ کہنے سے ایک جنت میں جو ہے وہ درخت لگ جاتا ہے. کتنا آسان ہے. اور پھر نیکی کریں گے، اس کی نیت کر لیں گے تو ریوارڈ ایک مل جائے گا، نہ کر سکیں گے تو یہ ریوارڈ رہے گا. برائی کرنے کا سوچیں گے، جب تک کر نہیں لیں گے گناہ نہیں ملے گا، لیکن نیکی جب کر لیں گے تو وہ 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر دے گا اللہ. یعنی اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے. لیکن یہ کہ اللہ کی ول بھی تو ہے نا، ول اللہ کی وہ جسٹس کے ایلیمنٹس ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ بہترین حاکم نہیں ہے تمام حاکموں سے؟ تو حکمت، اور دیکھیں حاکم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کے رولز ہیں وہ فالو ہوں گے. اور وہ رول یہ ہے کہ اللہ نے رول بنا دیا ہے کہ جو بھی کفر کی سٹیٹ میں مرے گا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور کچھ لوگ آج کل وحدت ادیان کے قائل ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ماڈرن فتنوں کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. وحدت ادیان ہوتا ہے یونٹی آف آل ریلیجنز، یونٹی آف آل فیتھس. دیکھیں مسلمان میوچل کو ایگزسٹنس کا تو قائل ہے. کو ایگزسٹنس سے مراد ہے سارے مل جل کے رہیں، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، محبت بانٹیں آپس میں. کتنی صدیوں مسلمان، کرسچن، جیوز مسلم لینڈز میں آپس میں رہے ہیں اور بالکل بھائیوں کی طرح رہے ہیں، اچھے طریقے سے رہے ہیں. اس میں تو کوئی حرج نہیں میوچل کو ایگزسٹنس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے نان مسلم جو ہمارے خلاف نہیں ہے. سورہ صف میں غالباً یہ، یا سورہ ممتحنہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں نہیں منع کرتا وہ نان مسلم جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، جنہوں نے تمہیں اپنے لینڈ سے ایکسپیل نہیں کیا، کہ تم ان سے حسن سلوک سے پیش نہ آؤ. بالکل آؤ، وہ بھی تمہارے ابن آدم تو ہیں، وہ ان میں بھی کچھ خصوصیات ہیں. تو میوچل کو ایگزسٹنس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اب ہم میوچلی کو ایگزسٹ کر کے ہولی منائیں، ہم ان کے کرسمس پہ پہنچ کے کیک کاٹنے لگ جائیں، ٹھیک ہے نا، انہیں مبارکباد پیش کریں، تو یہ بات پھر جو ہے سمجھ سے باہر ہے. مطلب مسلمان ہی ایسا کرتا ہے، اور مسلمان ہی ہمیشہ اپولوجیٹک ہو کے اس طرح کی بات کرتے ہیں. ادروائز آپ نے دیکھا ہے کہ یو ول نیور سی کہ گوروں نے الگ سے عید کے موقع پہ کوئی اپنی عید منائی ہے مسلمانوں کی. ٹھیک ہے وہ چلے جاتے ہیں مبارکباد دے دیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ مسلمان ہی ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کے ان کے فیسٹیولز میں شریک ہونا چاہیے. دیکھیں دیر آر لاٹس آف ادر ویز ٹو ون دیئر ہارٹس. ان کے دل ہی آپ نے جیتنے، اس کے اور بہت طریقے ہیں.
آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, ان کے ساتھ جسٹس کے ساتھ چلیں, آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کریں, انہیں گفٹس دیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ نے صرف اسی دن ہی شفقت کرنی جس دن ان کا فیسٹیول ہے, صرف دنیا کو دکھانے کے لیے, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. وحدت ادیان کا فتنہ بالی ووڈ بھی ظاہر ہے قوالیوں میں بھی ہے, مسجد مندر یہ میں خانے, کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے, سب تیرے ہیں جانا کاشانے, کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے, تو سب ہیں جب عاشق تمہارے نام کے, کیوں ہیں جھگڑے پھر رحیم و رام کے. بہت مشہور قوالی ہے نصرت فتح علی کی, تم ایک گورکھ دھندا ہو, سنی آپ لوگوں نے, میں نے دور جہالت میں سنی. تو یہ وحدت ادیان ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں رحیم اور رام ایک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی نعوذ باللہ باطل خدا کو سامنے کھڑا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایز لانگ ایز تم جس مرضی کو ورشپ کرو ٹھیک ہے, جیو اور جینے دو والی پالیسی اگر یہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے, جنگ بدر ہوئی, اور مطلب اینڈ تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے نہیں کوئی کمپرومائز کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم ہو جاتے ہیں مسلمان لیکن یہ کہ غربا نہیں ہوں گے ہمارے اس میں صف میں, یہ بلال اور یہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے خباب, ان کو پرے کرو. تو نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے تو موسٹ ویلکم. اسی طرح ایک ڈیل کی تھی کہ صبح مسلمان ہوں گے, شام کو یا ایک دن تمہاری نماز پڑھ لیں گے, ایک دن بتوں کی پوجا کر لیں گے. نہیں, اس میں بھی نہیں. تو آج کل ایکٹرز کے ایسے کافی بیان آ رہے ہیں جس سے ہمارے نوجوان تھوڑے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. ایسے ایکٹر جو مسلمان ہیں بالی ووڈ فلم انڈسٹری میں, اللہ انہیں بھی ہدایت دے. تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ میٹر, جیزس کو ورشپ کرو, آئیڈل کو ورشپ کرو, نماز پڑھو, آپ خدا کو ہی کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے, اللہ تعالیٰ موسٹ پرفیکٹ ہے. اور شرک کے حوالے سے دیکھیں, وہ راجہ ضیاء بھائی ایک واقعہ اکثر سناتے ہیں, میں کوٹ کر دیتا ہوں. اوتھینٹک واقعہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ عالم دین کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے تو آپ فتویٰ دیں کہ دوسری شادی حرام ہے اور نہ کرے وغیرہ وغیرہ. اس نے آؤٹ آف ایموشنز کہا. تو عالم دین نے کہا کہ دیکھیں میں تو ایسا فتویٰ نہیں دے سکتا, یہ تو اب میں ایسی چیز کو کیوں منع کروں جو اللہ تعالیٰ نے اجازت جس کی دی ہوئی ہے. تو اس نے عورت نے کہا کہ اگر میں آپ کو اپنا نقاب اتار کے دکھا دوں کہ میں کتنی خوبصورت ہوں تو آپ خود حیران ہوں گے کہ اس کے ہسبینڈ کو ضرورت کیا پڑی دوسری شادی کی. یعنی وہ کہنا ہی چاہ رہی تھی, اس کی غیرت تھی, اس کی جیلسی تھی کہ میں اتنی پرفیکٹ ہوں بیوٹی میں, تو کیوں وہ ایسا کر رہا ہے. تو عالم دین نے کہا کہ اس کی اس بات نے مجھے توحید یاد کرا دی کہ واقعی دیکھیں اگر یہ انسان ہو کے کہہ رہی ہے کہ میں اتنی خوبصورت ہوں, میرے شوہر کو ضرورت کیا پڑی, تو دیکھیں اللہ اپنے ہر ایٹریبیوٹ میں پرفیکٹ ہے. اللہ سمیع ہے, اللہ البصیر ہے, اللہ رشید ہے, صبور ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے المحیمن ہے, المؤمن ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بہترین کارساز ہے, مددگار ہے. تو انسانوں کی غیرت ہو سکتی ہے تو اللہ رب العالمین کنگ ہے یونیورس کی, تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی غیرت نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے ہر ایٹریبیوٹ میں پرفیکٹ ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں قابل برداشت نہیں ہے اللہ کے لیے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرے یا مدد طلب کرے یا ریلائے کرے. ایون ریلائنس جو ہے وہ شرک تک انسان کو لے جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. ریلائنس اللہ تعالیٰ پر ہے, دوائیاں لیں آپ, سب کچھ ڈاکٹر کے پاس جائیں, لیکن نہیں, ہمارا اعتقاد اللہ رب العالمین پہ ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا, جب تک اللہ کی اجازت نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ادیان کے فتنے سے بچیں, ٹھیک ہے. یونٹی آف آل فیتھس, ہندو مسلمان کی شادی بڑی کامن دکھائی جا رہی ہے بالی ووڈ کی موویز میں. تو دیکھیں شادی جو ہے مشرکہ سے تو نہیں ہو سکتی. وی ہیو ٹو بی ویری پراؤڈ آف آر ریلیجن. اور ایسے تو نہیں زندگی کی گاڑی چل سکتی کہ 2 پہیے ہیں اور وہ 4 پہیے ہیں, 2 الگ ہیں اور 2 الگ ہیں, ایسے تو نہیں ہوتا. تو خیر مسلمانوں کو دے شوڈ بی پراؤڈ اباؤٹ دیئر ریلیجن اینڈ دے شوڈ بی کنفرم کہ ہمارا ریلیجن حق ہے اور ہم نے اس ریلیجن کو آگے پروموٹ کرنا ہے, ہم نے اس ریلیجن کا بتانا ہے باقیوں کو تاکہ باقی بھی جو ہے اس سے مستفید ہو سکے, فائدہ اٹھا سکے. لیکن گائیڈنس اللہ تعالیٰ کے پاس. اور یہ جو آیت ہے کہ اے نبی آپ کو زیب نہیں دیتا, مومنین کو زیب نہیں دیتا کہ جو شرک پہ مر جائے, اس کے لیے آپ دعا کریں. یہ اللہ کا رول ہے, یہ اللہ کی ول ہے. اللہ تعالیٰ ہیز ولڈ کہ جو کہنا نہیں مانے گا اس کی لیے سزا ہے, اور جو شرک پر مرے گا اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ایور لاسٹنگ جو ہے وہ سزا ہے. اینی وے پھر اس میں سے بہت سے پوائنٹس ہیں, بہت سے واقعات آتے ہیں. دیکھیں یہ بھی آتا ہے کہ ابو طالب جو ہے ان کی بڑی کنورسیشن ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اکثر ظاہر ہوتی ہوگی, مناظرے ہوتے ہوں گے, کنورسیشن ہوتی ہوگی. اللہ کے نبی کہتے ہوں گے کہ انکل آپ کیوں نہیں اسلام قبول کر لیتے. حالانکہ ابو طالب نے تو وہ معجزات دیکھے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی لاسٹ کلاس میں نے پڑھایا کہ ٹرمائٹس جو کھا گئے اس کو کانٹریکٹ کو, وہ کتنا بڑا, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سچا ہونا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پرائڈ تھا اور یہ جو سوچ تھی کہ نہیں عبد المطلب کے ریلیجن کے علاوہ میں کسی اور ریلیجن پہ نہیں جا سکتا اور لوگ کیا کہیں گے کہ میں اپنے نیفیو کے ریلیجن کے آگے سبمٹ کر گیا, اللہ معاف کرے یہ چیز غالب ہو گئی.
تو زیادہ ہم اس پہ کمنٹ نہیں کریں گے، لیکن ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ابو طالب کے بارے میں، حضرت عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل ہیں، کہ ہیو یو بینیفٹڈ یور انکل اینی تھنگ ہی یوزڈ ٹو پروٹیکٹ یو اینڈ بی اینگری آن یور بہاف، کیا کوئی فائدہ ہوا ہے انہیں آپ کے انکل ہونے کا؟ تو ہمارے نبی نے کلیئرلی کہا یس ہی از آن دی ایج آف دی ہیل فائر اینڈ ور اٹ ناٹ فار می ہی وڈ ہیو بین ان دی ڈیپتھس آف ہیل، اللہ معاف کرے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم اوتھینٹک حدیث کی کتاب۔ انہوں نے کہا ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں شوز پہنائے جاتے ہیں آگ کے، اللہ معاف کرے، جن سے یہ کہ ان کا برین بوائل ہو جاتا ہے اس کی شدت سے، گرمی سے، یعنی یہ لیسٹ پنشمنٹ اللہ معاف کرے جہنم کی۔ تو خیر اس سے زیادہ ہم نہیں کومنٹ کریں گے، جو اوتھینٹک روایات ہیں وہ میں نے آپ کو سنا دی، ہمارا جو بلیف ہے اس حوالے سے۔ باقی یہ کہ ابو طالب جو ہے انہوں نے بہت سپورٹ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی انہوں نے ایفرٹ نہیں چھوڑی ہمارے نبی کو سپورٹ کرنے میں، اور ایکچولی یہ اللہ کی سپورٹ تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے دل میں ڈالا تو ابو طالب نے سپورٹ کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی انڈائریکٹلی جو ہے وہ سپورٹ تھی۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔